اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سی ایسی دو غلطیاں ہیں جو تقریباً 80% خواتین نہاتے ہوئے کرتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ غسل کرنے کے باوجود بھی ناپاک رہتی ہیں۔ اگر کوئی مرد یا عورت کا غسل مکمل نہ ہو تو وہ طرح طرح کی جسمانی اور روحانی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جاننے کے لیے کہ وہ دو غلطیاں کون سی ہیں، ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ سامعین مکرم، ایسی عورت چاہے 1000 مرتبہ ہی کیوں نہا لے، چاہے وہ عورت گھنٹوں شاور کے نیچے کھڑی رہے، اگر اس کے اوپر غسل فرض تھا، وہ عورت ناپاک تھی، اب چاہے وہ 1000 بار ہی کیوں نہ نہا لے، وہ ناپاک ہی رہے گی، اسے پاکی حاصل بالکل بھی نہیں ہوگی، اسے طہارت حاصل نہیں ہوگی۔ اور پھر یہ جو غلطی ہے، یہ آج کل کی خواتین میں بہت ہی عام ہو چکی ہے۔ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو یہ غلطی کرتی ہیں، اس غلطی کی وجہ سے وہ ناپاک ہی رہتی ہیں، مگر ان کا تو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم نے غسل کر لیا ہے، ہم نے نہا لیا ہے، اب ہمیں پاکی حاصل ہو گئی ہے، اب ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر سکتی ہیں، مگر حقیقت میں وہ پاک نہیں ہوتی، حقیقت میں انہیں طہارت حاصل نہیں ہوتی۔ اس کے لیے خواتین کو کم از کم اتنا علم تو ضرور حاصل کرنا چاہیے کہ جس سے انہیں یہ تو معلوم ہو کہ اگر وہ ناپاک ہو جائے، کہ اگر ان کے اوپر غسل فرض ہو جائے تو پھر وہ کیسے طہارت حاصل کرے۔ باقی ناپاکی کی جو بنیادی مسائل ہیں، یہ انہیں معلوم ہونے چاہیے۔ اب یہ سمجھے کہ وہ غلطی کون سی ہے جس کی وجہ سے غسل کرنے کے باوجود بھی عورتیں ناپاک ہی رہتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جانی کہ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 پر ہے کلی کرنا، دوسرا فرض ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، غسل کا تیسرا فرض ہے پورے جسم پر پانی بہانا، حتیٰ کہ جسم کا کوئی بھی حصہ بال برابر خشک رہ گیا ہو تو آپ کو طہارت حاصل نہیں ہوگی، آپ کا غسل مکمل نہیں ہوگا، آپ ناپاک تھے، ناپاک ہی رہیں گے۔ اب یہ سمجھیے گیا کہ آج کل یہ تو دو چیزیں تقریباً ہر گھر میں موجود ہیں، ہر عورت یہ دو چیزیں استعمال کرتی ہے۔ بہت ہی کم خواتین ایسی ہوں گی کہ جو یہ دو چیزیں استعمال نہیں کرتی ہوں گی، مگر اب اکثر خواتین ان چیزوں کا استعمال کرتی ہیں۔ بالخصوص نوجوان لڑکیاں، جو نوجوان نسل ہے، وہ یہ دو چیزیں ضرور استعمال کرتی ہیں۔ کون کون سی؟ نمبر 1 پر ہے لپسٹک، دوسری چیز ہے نیل پالش۔ اب یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر کسی عورت نے نیل پالش لگا رکھی ہے اور اس کے اوپر غسل فرض ہو گیا ہے، یعنی کہ میاں بیوی نے ملاقات کی، یا پھر اسی طرح عورت کو احتلام ہو گیا، یا حیض و نفاس کی وجہ سے عورت پر غسل فرض ہو گیا، کسی بھی سبب سے اس کے اوپر غسل فرض ہوا، اس نے نیل پالش بھی لگا رکھی ہے، نیل پالش کے ساتھ ہی اس نے نہا لیا، آپ چاہے اس حالت میں 1000 مرتبہ بھی نہاتی رہے، اسے طہارت حاصل نہیں ہوگی، اس کا غسل مکمل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیل پالش جو ہے یہ ناخنوں کے اوپر باقاعدہ طور پر اپنی تہ جما لیتی ہے۔ اس نیل پالش کی وجہ سے ایک لیئر جو ہے وہ ناخنوں کے اوپر بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے ناخنوں پر پانی نہیں پہنچ پاتا۔ غسل کا جو تیسرا فرض ہے وہ ہے جسم کے سارے اعضاء پر پانی بہایا جائے، حتیٰ کہ ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ خشک باقی نہ رہنے پائے۔ اسی طرح
بعض ایسی لپسٹک بھی مارکیٹ میں آ چکی ہیں جو واٹر پروف ہے کہ اگر کچھ کھائے پیے بھی تو وہ لپسٹک اترتی نہیں، یعنی ہونٹوں کے اوپر وہ بھی اپنی ایک لیئر بنا لیتی ہے جب تک اس کو ریموو نہ کرے، جب تک اسے اتارے نہ تو اس وقت تک وہ لپسٹک ہونٹوں سے اترتی نہیں ہے۔ اب اگر اس طرح کی لپسٹک یا پھر نیل پالش کسی عورت نے لگائی ہوئی ہے اور اس کے اوپر غسل فرض ہو جائے، وہ ناپاک ہو جائے، چاہے اس حالت میں وہ 1000 بار بھی غسل کرتی رہے، ان کو اتارے بغیر اس کا غسل نہیں ہوگا، وہ ناپاک تھی، ناپاک ہی رہے گی جب تک کہ نیل پالش اور لپسٹک اتار نہیں دے گی۔ تو سامعین، یہ غلطی اکثر خواتین کرتی رہتی ہیں۔ خواتین کو اس مسئلے سے آگاہی حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے تاکہ غسل اچھے طریقے سے وہ کرنا سیکھ لیں۔ امید ہے بات سمجھ آئی گئی ہوگی۔ تو سامعین کرام، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سوچنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔